الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم سب اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت کی شکل میں رب ذوالجلال ہم سب کو عطا فرمائے۔ جیسے اس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا، جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع کرے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کا کوئی ایک مرحلہ نہیں ہوتا۔ انسانی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ کبھی انسان کو خوشی کے لمحات سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی انسان کی زندگی میں غم اور پریشانی کے لمحات آتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی، عروج و زوال، یہ انسانی زندگی کے وہ مراحل ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوتا ہے، جس کو قرآن و حدیث کی زبان میں ہم آزمائش کہتے ہیں۔ آزمائش کسی کے حق میں نعمت ہوتی ہے تو کسی کے حق میں آزمائش زحمت ہوتی ہے، اور اللہ نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا اس وقت سے آزمائش کو اس کائنات کی سنتوں میں ایک عظیم سنت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ نے اس معاملے کو واضح کرتے ہوئے کہا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کی یہ مشہور آیت کریمہ ہے جس سے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی ذات وہ بابرکت ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ امتحان لینے، تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھے اور بہتر ہیں، یہ جانچنے، آزمانے کے لیے اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کسی انسان کو آزمائش سے چھٹکارا نہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں، اور یہ کہنا خود بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسان اس حقیقت کو نہ بھولے کہ انسانی زندگی کا ہر مرحلہ آزمائش سے دوچار ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، خاص کر ایمان والوں سے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا کہ آپ ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے میں آپ کتنے سچے ہیں، یہ جانچنے کے لیے اللہ ضرور آپ کو آزمائیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم ضرور اے بندو مسلمانوں ہم تمہارا امتحان لیں گے، حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین۔ اللہ اس آزمائش کے پیچھے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون صبر کرتا ہے، کون اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے، کون قربانی پیش کرتا ہے اور کون سستی برتتا ہے، کون دینداری کا ثبوت دیتا ہے، کون بے دینی کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ جانچنے کے لیے اللہ ضرور تمہیں آزمائش کی گھڑیوں سے گزاریں گے۔ اور آزمائش کے بغیر یوں سمجھ لیجئے گا کہ کوئی بندہ عظیم مقام کو پا نہیں سکتا۔
انبیاء کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، اور انبیاء کی عظیم سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس کائنات میں انبیاء کو آزمایا۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ستایا گیا، آزمایا گیا تو انبیاء ہیں۔ انبیاء کے بعد جو جس قدر نیکوکار ہوگا، دیندار ہوگا، اسی قدر اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، تو آزمائش کے بغیر یہ زندگی ناممکن ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس عظیم پیغمبر کے بارے میں کہا جس پیغمبر کی زندگی کو بارہا ہم نے اس موسم میں سنا، نبی ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے بزرگ و برتر پیغمبر، ابو الانبیاء، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، جو دین حنیف پر قائم تھے۔ خود آپ کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند واقعات کے ذریعے آزمایا، اور ہر آزمائش میں یہ ابراہیم خلیل اللہ کامیاب رہے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو مقام امامت پر فائز کیا، کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، تو پتہ چلا اونچا مقام پانے کے لیے آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا، اور بغیر آزمائش سے دوچار ہوئے وہ مقام ہم پا نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، تب اللہ نے آپ کے متعلق کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم لوگوں کے لیے آپ کو امام بنا رہے ہیں، پیشوا، رہبر اور رہنما ہم آپ کو بنا رہے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے دوستو اب ہم ہماری اپنی حالت کا جائزہ لیتے ہیں۔ آزمائش جب آتی ہے انسان کی زندگی میں، وہیں پر انسانی اخلاق، انسانی ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ دعویٰ تو کرتے ہیں میں مسلمان ہوں، میرا اللہ پہ کامل توکل ہے، مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، لیکن جب زندگی میں آزمائش کی گھڑی آتی، وہاں سب سے پہلے آپ صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے آپ، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے قضاء و قدر پر، اللہ کے فیصلوں پر، وہ جو ہے ایمان ہمارا ہو نہیں پاتا۔ نتیجے میں ہم شکوے شکایت کرنے لگتے، اور اس حد تک انسان شکوے شکایات کرتا کہ کبھی اللہ کی پناہ انسان اللہ سے بدظن ہو جاتا، بدگمان ہو جاتا، ایسے الفاظ استعمال کرتا، لگتا ہے اللہ کبھی اسے آزمائش سے نہیں نکالے گا۔ ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں اگر کوئی مشکل گھڑی رکھی ہے، یہ گھڑی ہمیشہ نہیں رہے گی، یاد رکھیے دوستو، اس مشکل گھڑی کے بعد آسانی ضرور آپ کی زندگی میں آئے گی۔ مشکل گھڑی کے بعد آسانی آنا یہ ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے اس آسانی تک آپ کا امتحان ہوگا، آپ صبر کرتے ہیں کہ یا نہیں، اللہ پہ کامل بھروسے کا ثبوت دیتے ہیں کہ یا نہیں، یہ ضرور آزمایا جائے گا دوستو۔ اور آزمائش کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی انسان کے مال میں اللہ تعالیٰ آزمائش لے آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد، یہ دونوں آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ مفسرین نے ایک بہترین نقطہ پیش کیا اس آیت میں، اس آیت کی تفسیر میں اللہ نے اولاد پر مال کو پہلے ذکر کیا، کیونکہ مال کے ذریعے سے بھی اللہ آزماتے ہیں، اولاد کے ذریعے بھی اللہ آزماتے ہیں، لیکن سب سے کٹھن آزمائش مال کی آزمائش ہوتی ہے۔ بہت سو کے قدم ڈگمگاتے ہیں مال کے میدان میں، آپ بڑے متقی پارسا، جب مال کا فتنہ آپ کے سامنے آئے سب سے پہلے تقوی کا لباس اتار دیتے آپ، اس بات کو بھول جاتے آپ کہ اللہ پر آپ کا ایمان ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کیا کہتا ہے، نہ موسیٰ پیر نہ عیسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ اس پیسے نے بہت ساروں کے ایمان کو متزلزل کر دیا،
تقوی کے لباس کو اتار دیا، دینداری کے لباس کو اتار دیا۔ مال کے نشے میں انسان اس قدر مست اور غافل ہوتا ہے، اللہ کی پناہ۔ اللہ وہاں مال کے ذریعے آزما رہے آپ کو، اور جب مال کی بات آتی ہے یہاں پر دو آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ آپ کو دے کے آزماتے، کبھی چھین کے آزماتے۔ دے کے آزماتے تو ناشکرا بنتا، چھین کے آزماتے تو انسان بے صبرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتے تو انسان ناشکرا ہوتا، اور کبھی اللہ چھین کے آزماتے تو انسان بے صبرا ہوتا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے نوازا تو اس دولت اور نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ منعم حقیقی جو اللہ کی ذات ہے اس کا آپ شکر بجا لاتے، اس کا آپ شکر بجا لاتے، آپ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا کردہ ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف دیتے۔ جو کچھ الحمدللہ ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہیے دوستو، یہ ہماری زبانوں پہ شکر کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا، نعمتوں کے ملنے کے بعد اگر زبان پہ اللہ کا شکر نہیں ہے آپ توفیق سے محروم ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی سے توفیق کو چھین لیا۔ یہ توفیق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے بعض بندے پریشانی اور بیماری کے موقع پر بھی اللہ کا شکر بجا لاتے۔ سلف کہتے ہیں کہ پریشانی کے موقع پر بھی کوئی بندہ شکر کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو دراصل شکریہ کیوں؟ شکریہ کیوں؟ شکریہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے فیصلے سے راضی ہونے کی ہمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ شکریہ اس لیے اللہ نے اس سے بڑی آفت سے مجھے محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ انسانی سوچ ہوتی ہے کہ پریشانی کے موقع پہ شکریہ کے الفاظ کیوں؟ اس کے دو بنیادی جو ریزنز ہیں۔ پہلا ریزن کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مصیبت کے موقع پر بھی اس سے راضی ہونے کی توفیق اللہ نے آپ کو عطا کی۔ ورنہ بہت سارے اللہ کے بندے جو پہلے بہت شکر گزار ہوتے، کوئی مصیبت آتی ہے فوراً زبان سے ناشکری کے الفاظ، ایسا لگتا ہے اللہ نے کبھی اس کی زندگی میں احسان والا معاملہ نہ کیا۔ اسی لیے اللہ سے توفیق کا مطالبہ کرنا۔ ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ اگر آپ کو نعمت ملتی ہے تو آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس کی نعمت سے یہ نیکیاں مکمل ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے، اللہ اکبر، تب بھی شکریہ کے الفاظ، الحمدللہ علی کل حال۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس حال میں بھی میں ہوں اللہ کا کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آپ پریشانی میں ہیں، تجارت کو لے کر، کاروبار کو لے کر، گھریلو نظام کو لے کر، بیوی بچوں کو لے کر، مال و دولت کو لے کر آپ پریشان ہیں، آپ پھر بھی آپ کی زبان سے الحمدللہ علی کل حال۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ارے کیا کہنا بھائی، کب مروں یہی سوچ رہا ہوں میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، کب مروں یہی میں سوچ رہا ہوں، تنگ آ چکا ہوں زندگی سے۔ یہ ناشکری کے الفاظ ہیں دوستو، اللہ کی خاطر ایسے الفاظ استعمال مت کیجیے۔ آپ کبھی ایسے الفاظ استعمال مت کیجیے، کیونکہ ناشکری کے الفاظ ہیں، جیسے بھی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ علی کل حال کہیے، وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اس فرشتے سے جس فرشتے نے ایک معصوم چھوٹے ننھے مننے کی جان اور روح کو قبض کیا۔ قبض کرنے کے بعد اس بچے کے ماں باپ کے سلسلے میں اللہ فرشتے سے پوچھتے ہیں، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، جب تم نے اس بچے کی جان لی، روح کو قبض کیا، تو ان کے والدین نے کیا کہا؟ تو کہتے ہیں فرشتے، اے اللہ، جب اس معصوم بچے کی ہم نے روح کو قبض کیا، ان کے والدین کو جب اطلاع ملی تو والدین نے اپنی زبان سے سب سے پہلے کہا الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ ما شاء وفعل۔ سب سے پہلے الحمدللہ کہا۔ کیوں؟ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اللہ نے اسے لے لیا۔ ورنہ یہ مصیبت کی وہ گھڑی ہے صرف وہی ماں باپ سمجھ سکتے ہیں جن ماں باپ کے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے۔ سب سے زیادہ کٹھن مرحلہ ماں پہ ہوتا ہے، اسے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔
کہ بچپن میں اگر بچوں کا انتقال ہو جائے تو ماں باپ پر، خصوصاً ماں پر کیا حالت گزرتی ہے۔ اس موقع پر اگر ماں باپ نے یہ الفاظ کہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ اس ادا سے اس قدر خوش ہوتے ہیں، میرا وہ بندہ، میری وہ بندی کہ اللہ کے اس فیصلے سے اس قدر راضی برضا، اللہ فرماتے ہیں اس فرشتے سے، اے فرشتے تم گواہ رہو میں نے اس بچے کے والدین کو میں نے بخش دیا۔ صحیح حدیث ہے۔ تو پتہ کیا چلا دوستو، اگر زندگی میں کوئی آفت و پریشانی آتی ہے وہاں پر واویلا مچانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جیسے بعض اللہ کے بندے کیا ہے، ابتدا میں اپنی ساری بھڑاس نکال لیتے ہیں، جتنا رونا چلانا پلانا، اللہ کے سلسلے میں نامناسب الفاظ استعمال کرنا اور اللہ سے بزن ہونا سب کچھ کر لیتے، اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں اب میں صبر کرتا ہوں۔ وہ مشہور واقعہ ذہن میں آپ کے، اس بڑھیا کا واقعہ، ایک بوڑھی عورت قبر کے پاس ٹہر کر رو رہی تھی، اللہ کے نبی کو نہیں پہچان رہی تھی، وہ اللہ کے نبی نے نصیحت کی کہ اے اللہ کی بندی زیادہ مت رویا کرو، صبر کرو صبر کرو۔ اللہ کے نبی سے اس بڑھیا عورت نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تمہیں کیا پتا مجھ پر کیا حالت گزر رہی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنی حالت سے واقف ہوں، مجھ پر کیا حالت گزر رہی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ اللہ کے نبی گزر گئے وہاں سے، صبر کی تعلیم دی، وہ صبر کرنے کے لیے تیار نہیں، رو رہی تھی قبر کے پاس کھڑے ہو کر، کچھ الفاظ کہہ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر گئے تو بعض لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے اس بڑھیا عورت سے کہا ارے تم جانتی ہو کہ جس بندے سے تم ابھی مخاطب ہو رہی تھی وہ کون تھے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ وہی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھبرا جاتی ہیں، وہ نہیں پہچانا اللہ کے نبی کو، فوراً خدمت رسول میں حاضر ہوتی ہیں اور حاضر ہو کر کہتی ہیں اللہ کے نبی سے اے اللہ کے نبی اب میں صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلی چوٹ لگتی ہے اس موقع پہ صبر کرنا حقیقی صبر ہے۔ پہلی چوٹ جب لگے آپ کو، پہلا زخم جب لگے اس وقت حقیقی صبر یہی ہے، ورنہ سب کچھ آپ نے کر دیا، واویلا مچا دیا، شکوے شکایت کر دیا اور آخر میں کہا اب میں صبر کرتا ہوں، کہا کہ صبر اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا، ہم تمہارا ضرور، مشہور آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے اللہ کے بندو ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے، کبھی تمہارے دلوں میں ڈر پیدا کر کے، کبھی تمہیں بھوک و پیاس میں مبتلا کر کے، کبھی تمہاری پراپرٹی کو کم کر کے، تمہارے مال اور جائیداد کو کم کر کے، کبھی تمہارے کسی رشتہ دار کی وفات کے ذریعے، ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے۔ اور آگے اللہ نے کہا مال میں کمی آ رہی ہے، جائیداد میں کمی آ رہی ہے، پھلوں میں نقصان ہو رہا ہے، تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہے، کسی رشتہ دار کی وفات ہو رہی ہے، دل میں دشمن کا خوف اور ڈر ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے، ایسے صبر کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری سنائیے آپ۔ تو اللہ اکبر دوستو، زندگی میں ایسے مراحل ہمارے ضرور آتے ہیں، ہماری زندگی میں ایسے مراحل ضرور آتے ہیں جن میں انسان کو ان موڑ پر اور مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہمارا دل خود مطمئن نہیں ہوتا اللہ کے فیصلے سے۔ کہا کہ ہمیشہ اللہ سے مطالبہ کرنا اے اللہ تیرے فیصلوں سے راضی ہونے کی تو توفیق عطا فرما، جو بھی فیصلہ کرتا ہے اے پروردگار ضرور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اس میں خیر ہے اے رب، اس میں بھلائی ہے رب، اس بھلائی اور خیر کی سوچ تو مجھ میں پیدا فرما، یہ اللہ سے مانگیے۔ دوستو آزمائش کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں ایک بات ہم ضرور ذکر کریں گے جس پر مجھے بھی غور کرنا ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو غور کرنا ہے۔ آزمائش تو آتی ہے ضرور، لیکن ہوشیار رہنا، ہمیشہ چوکنا رہنا، یہ آزمائش کبھی آپ کے دین میں نہ آئے، یہ آزمائش کبھی آپ کے عقیدہ توحید میں نہ آئے، یہ آزمائش کبھی آپ کے اخلاق اور مکارم اخلاق میں نہ آئے۔ آج سب سے بڑی آزمائش یہی ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دین کے ذریعے آپ کا امتحان لے، اور اس کا نقصان اور نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس مضبوط ایمان نہ ہو، بہت جلد انسان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ توحید میں اگر آزمائش، آفت، خلل اور بگاڑ اگر آئے تو کہا کہ یہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ اگر عقیدہ توحید میں خلل، فساد اور بگاڑ آئے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی آزمائش ہے کہ انسان کا امتحان اس کے اپنے دین کے ذریعے سے کیا جائے۔ اور اس پرفتن دور میں اگر میں یہ کہوں تو بیجا اور غلط نہ ہوگا کہ انسان کی آزمائش سب سے زیادہ اس کے دین و اخلاق میں ہوتی ہے۔ دوستوں کی محفل میں ہوتے ہیں آپ تو وہاں آپ کی زبان کی آزمائش، آنکھوں کی آزمائش، کانوں کی آزمائش اور آپ کی سوچ کی آزمائش، اور اس آزمائش میں ہم بہت ناکام رہتے۔ مثلا دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، اتنا ایمان ہمارے پاس نہیں، اتنی ایمانی جرت ہمارے پاس نہیں، اس غیبت کرنے والے کی زبان کو آپ روک دیں۔ آپ اللہ دیکھیے آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کا امتحان لے رہے ہیں۔ ناکام ہیں ہم، ناکام ہیں ہم۔ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں کوئی برائی کھلم کھلا کر رہا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی ہمت اور طاقت عطا کی ہے کہ آپ اس برائی کا قلع قمع کرنے، اس برائی کو دور کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ کہیں ہماری رشتہ داری متاثر نہ ہو جائے، کہیں ہماری دوستی نہ بگڑ جائے، اس لیے اس بگاڑ کو آپ برداشت کرتے۔ آپ اللہ کی پناہ، یہ کیسی دوستی ہے کہ آپ کو دوستی کے ختم ہو جانے کا ڈر ہے، اس بات کا آپ کو ڈر نہیں کہ اس کے اور آپ کے درمیان دینی رشتہ ختم ہو رہا ہے، ایمانی رشتہ ختم ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے سمجھانے کی ساری حدیں پار کر دیں آپ اور اس انداز سے مخاطب ہوں، نعوذ باللہ جارحانہ انداز سے، کہ سامنے والے کی عزت کو آپ تار تار کر دیں۔ ہرگز ہم یہ پیغام نہیں دے رہے ہیں دوستو۔ ہمارا تو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے دوست سے، رشتہ دار سے اس انداز سے مخاطب ہوں کہ دوست اس غلطی کو مان لے اور اس غلطی سے توبہ کر لے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب دوست آپ کے بارے میں تصور کرے، آپ اس کی آخرت چاہتے ہیں، آپ اس کی کامیابی چاہتے ہیں، آپ جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، آپ جنت میں اس کو داخل کرانا چاہتے ہیں۔ یہ درد مندی، یہ فکر مندی جب آپ کے اندر پیدا ہوگی، یہ ضرور ماحول قائم ہوگا دوستو۔ کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اللہ جو آزما رہے ہمیں، اس آزمائش میں ہم جو کامیاب نہیں ہیں، ناکام ہو رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں دوستوں کی مجلسوں میں ہمارے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے، ہمارے اخلاق کو جو ہے جانچا جاتا ہے، اور ہم وہاں پر اچھے اخلاق کا ثبوت نہیں دیتے۔ دوست ہے نا، دوستوں کی مجلس میں ہم سمجھتے ہیں سب کچھ جائز ہے۔ دوستوں کی مجلس میں آپ ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ کوئی نئی فلم آئی ہے، اسے آپ ایسے اپلوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہ کوئی بندہ برائی کے سلسلے میں بتا رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، آپ ملوث نہیں ہیں اس برائی میں، لیکن اس کے باوجود سبحان اللہ یاد رکھیے گا دوستو، آپ کی خاموشی جس کے ذریعے اللہ آپ کو آزما رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ کے اندر اتنی ایمانی حرارت ہونی چاہیے، اگر وہ دوست کسی برائی کی طرف اگر دوستوں کی مجلس میں اگر دعوت دے، آپ اسے روکنے والے ہوں۔ آپ کہیے کہ بھائی یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایسی گفتگو کریں۔ آپ یہاں پر تو جو ہے خیر اور بھلائی کی طرف موڑنے والی گفتگو ہونی چاہیے۔ تو دوستو ہمارے اخلاق کا امتحان لیا جا رہا ہے، اسے ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم اسے سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں آزمائش کا مطلب صرف جان پہ آفت آئے، مال پہ آفت آئے، جسمانی صحت پر آفت آئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ سمجھتے ہیں کہ یہی آفت ہے، یہی آزمائش ہے۔ کہا کہ نہیں، جیسے اللہ آپ کے مال و دولت کے ذریعے آپ کا امتحان لیں گے، ویسے ہی آپ کے اخلاق کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کا جو امتحان لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی آزمائش، جیسے ہم نے ابھی کہا کہ دین میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا امتحان لے دوست، عقیدہ توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان لے۔ سہل رضی اللہ عنہ کے متعلق اہل علم نے لکھا ہے کہ ان سے ایک آدمی نے کہا، یہ شیخ، کئی ایک علماء نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے
کہ سہل رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ شیخ میرے گھر میں چور داخل ہوا اور اس نے میرے گھر کے بعض سامان کو چوری کر لیا. افسوس کا اظہار کیا اس نے. تو سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. تعجب ہوا اس بندے کو، میں گھر میں چوری کی بات کر رہا ہوں اور شیخ جو ہے شکریہ کی بات کر رہے ہیں. میں گھر میں چوری کی بات کر رہا ہوں اور شیخ شکریہ کی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے؟ گھر میں چور داخل ہوا، اس نے میرے بعض سامان کو چوری کر لیا تو کہا کہ شکریہ ادا کرو. کیوں؟ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ شیطان تمہارے دل میں داخل نہ ہوا اور اس نے تمہارے توحید کو نہ بگاڑا. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس پہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو. اور ویلور جیسے علاقے میں ہم مسلمان اگر زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ توحید کا سایہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ نہیں؟ ورنہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے قبر پرست، اللہ ہدایت دے ان سب کو، جو اپنی پیشانی اللہ کے آگے جھکانے کے بجائے اوروں کے سامنے جھکا رہے ہیں. زندگی کے بہت سارے موڑ میں قبر پرستی، اولیاء پرستی ان کی زندگی میں نظر آتی ہے. اللہ نے اس ماحول سے ہماری حفاظت کی نہ کی بتائیے آپ؟ ہماری یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکتی ہے، صرف یہ پیشانی اللہ کے آگے جھکتی ہے. زندگی میں کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے، ہم کبھی عقیدے کا لباس نہیں اتاریں گے انشاءاللہ، توحید کا لباس نہیں اتاریں گے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مطلب جو توحید کے ذریعے بندوں کو کیسے آزماتے ہیں، جب تک خوشحالی رہی توحید پر باقی رہے. اور بعض لوگوں کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ توحید کے راستے سے ہٹ گئے، پوچھتے ہیں بھائی آپ تو توحید پہ قائم تھے نا، یہ درگاہ پرستی، قبر پرستی، اولیاء پرستی کہاں سے آ گئی آپ کی زندگی میں؟ کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو بالکل صحیح راستے پہ قائم تھے، لیکن بار بار ہماری زندگی میں آفت آ رہی تھی، پریشانی آ رہی تھی، کاروبار تجارت میں نقصان ہو رہا تھا، اور ہم نے سوچا کہ راستے کو بدل لیتے ہیں، اولیاء سے مانگتے ہیں. اب مانگنے کے بعد دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرسکون زندگی عطا کیا ہے. فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، اللہ کی پناہ. دیکھیے اللہ کیسے آزما رہے ہیں آپ کو. آپ کے ذہن میں جو تصور پیدا ہوا کہ مسجد سے جڑا تھا، توحید سے جڑا تھا، زندگی میں آفت اور قبر پرستی کی طرف میں رخ کیا، تو گویا کہ وہ صحیح راستہ نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امن والی برکتوں والی زندگی دے دی، اور اس بات کو بھول گیا، اللہ کی سنت سے غافل ہو گیا. اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کی زندگی سے توحید کو چھین کر اسے آزما رہے ہیں. اسی لیے دوستو توحید والی زندگی کا ہمیشہ اللہ سے مطالبہ کرنا مرتے دم تک. ورنہ اب ہم توحید پہ قائم ہیں، کیا پتا کہ سورج دوبارہ طلوع ہونے سے پہلے ہماری زندگی سے توحید غروب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اہتمام کریں دوستو، اپنے آپ کے بارے میں بھی اہتمام کریں، گھر والوں کے بارے میں بھی اہتمام کریں، رشتہ داروں کے بارے میں بھی اہتمام کریں. القلوب بین اصبعی الرحمن، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دل ہوا کرتے ہیں وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان یہ دل ہوتے ہیں. یقلبها کیف شاء، اللہ ان دلوں کو جدھر چاہے موڑ دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کھلم کھلا بتاتا ہوں کہ جب تک ہم توحید کی اور عقیدہ توحید کی، ایمان کی فکر نہ کریں، یہ دل ایمان پر برقرار نہیں رہ سکتے. اس کو آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے. آپ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ کے نبی نے ایسی جماعت کے سلسلے میں خوف کا اظہار کیا جو جماعت ایمان پہ قائم تھی، دائم تھی، اور جو جماعت ایمان کی خاطر ہر قسم کی قربانی پیش کر رہی تھی. اللہ کے نبی ایسی جماعت کے بارے میں ڈر رہے ہیں، صحابہ کی مقدس جماعت. صحابہ نے کھل کر پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی کیا آپ کو ہمارے اپنے ایمان کے سلسلے میں ڈر ہے کہ ہم ایمان کو چھوڑ دیں گے، توحید کو چھوڑ دیں گے، شرک و بت پرستی کا راستہ اختیار کر لیں گے؟ کیا آپ کو ہمارے ایمان پر کوئی گارنٹی نہیں؟ اللہ کے نبی نے اسی موقع پر فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ،
یہ دل کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کب جدھر چاہے مڑ جائے ہم نہیں جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں دوستو، آج کے اس پرفتن دور میں ہم کتنے علماء کو جانتے ہیں، کتنے خواص کو جانتے ہیں جو توحید کا درس دینے والے، توحید کا پیغام دینے والے، ان کی زندگی میں ایسا مرحلہ آیا آج توحید سے وہ لوگ غافل ہیں، انہوں نے غلط راستے کو اختیار کر لیا۔ کبھی ہم سوچتے ہیں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ارے توحید کا درس دینے والے یہ علماء کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ان کی توحید کا کس نے سودا کیا؟ ان کے تقوی کو کس نے خریدا؟ ان کی پرہیزگاری کو کس نے خریدا؟ دنیا کے دولت اور نشے میں اس قدر مست ہوئے ان لوگوں نے توحید کا سودا کر لیا دوستو۔ اور آج یہ حالت ہے، آپ مانیے یا نہ مانیے، سٹیز میں بسنے والے مسلمانوں کی حالت تو بہت بری ہے۔ کل تک ایک خاتون کا اللہ پہ ایمان تھا، محبت کے جال میں اس قدر پھنسی کہ محبت کی خاطر اس نے اپنے ایمان کو قربان کر دیا۔ ایمان کی خاطر محبت کو قربان کرنا چاہیے، ایمان کی خاطر اپنی جائیداد کو قربان کرنا چاہیے، ایمان کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرنا چاہیے، ایمان کی خاطر اپنے مال و زر کو قربان کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر تو معاملہ ایسا، اہتمام نہ کرنے کے نتیجے میں کتنی خواتین ہیں جو آئے دن مرتد ہو رہی ہیں۔ آج ارتداد سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ارتداد کا مطلب کیا؟ دین سے پھر جانا، دین سے پلٹ جانا۔ گزشتہ ایک سال کی رپورٹ کے مطابق، شاید کسی درس میں ہم نے کہا تھا کہ پورے ہندوستان میں مسلم خواتین کا جائزہ لیا گیا تو ایک رپورٹ کے مطابق ایک سال میں 1,40,000 سے زائد مسلم لڑکیوں نے، طالبات نے اپنا دین بدل لیا۔ اللہ کی پناہ، 125 کروڑ کی آبادی میں 1,40,000 سے زائد صرف ایک سال کی مدت میں۔ اور قریب کے واقعات کو رکھ کر علماء نے کہا کہ گزشتہ چند مہینوں سے آئے دن یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور دوستو یاد رکھنا، اس ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کو لے کر لوگ پریشان ہوتے ہیں تو مسلم قوم کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، اور ٹارگٹ بھی مسلم قوم ہی ہے کہ کسی طرح مسلم قوم کو یہاں پر کمزور کیا جائے۔ اللہ کی پناہ۔ اور ایک ساتھ سول کوڈ کا مسئلہ جانتے ہیں آپ، جو یونیفارم جو نافذ کرنے کی بات موجودہ حکومت کر رہی ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے موجودہ حکومت کو۔ اس یکساں سول کوڈ کے ذریعے کسی دوسرے مذہب کو نقصان ہو یا نہ ہو، فائدہ ہو یا نہ ہو، یقیناً بہت بڑا خطرہ لائق ہوگا مسلم قوم کو دوستو۔ یکساں سول کوڈ کے ذریعے یہ لوگ شریعت میں دخل اندازی چاہتے ہیں، یکساں سول کوڈ کے ذریعے اسلامی شریعت کی جو بالادستی جو مسلمانوں میں جو قائم ہے اس کو یہ مٹانا اور ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور خاص کر ہمارے 3 اہم چیپٹر ہیں، ایک نکاح اور طلاق اور پراپرٹی کے مسائل۔ اللہ کا کرم ہے، گزشتہ 70 سالوں سے زائد جب سے ہندوستان آزاد ہوا اور آزادی کے بعد جب سے ہندوستان کے قوانین بنے، اللہ کا کرم ہے 70 سال سے زائد کا عرصہ ہم اس ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کبھی پرابلم نہیں ہوا۔ نکاح کا کوئی مسئلہ ہے، طلاق یا خلا کا کوئی پرابلم ہے یا پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہے، سب سے پہلا سوال کسی بھی آپ محکمہ میں چلے جائیں، کورٹ میں چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، سب سے پہلا سوال جو کیا جاتا ہے، آپ اپنے قاضی کا لیٹر ہیڈ لے کر آئیے، مفتی صاحب کا فتویٰ لے کر آئیے، اس فتوے کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے رہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو باقی رکھے۔ لیکن یکساں سول کوڈ کے ذریعے یہ لوگ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ دلت جو ہندوستان میں ایک قوم آباد ہے، کہتے ہیں کہ اس کو برابری کا حق نہیں مل رہا ہے، اس کو احساس کمتری میں یہ قوم مبتلا ہو رہی ہے کہ ایک ملک اور ایک قانون کے تحت نعوذ باللہ ڈیموکریسی حکومت میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ بے وقوفی ہے دوستو۔ یہ اسی لیے تمام مسلم نمائندگان سے اور مسلم قوم سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کے لیے ابھی چند دن باقی ہیں کہ 14ویں تاریخ تک گویا کہ تاریخ اس کی مدت بتائی گئی ہے، اس وقت تک اپنے اپنے طور پر پرسنل ای میل بھی کیجیے آپ، جس میں یکساں سول کوڈ کے خلاف آپ آواز اٹھائیے آپ،
کیونکہ یاد رکھیے گا دوستو، ایک ساتھ سول کوڈ اللہ کی پناہ کہ اگر اس کی تنفیذ ہو جائے تو اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے اپنے دین اور ایمان کا امتحان لے رہے ہیں دوستو۔ یہ سب جو شاید آزمائشیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، یہ ہماری اپنی بے دینی کا نتیجہ ہے دوستو، معاف کیجئے گا اگر صراحت کے ساتھ کہیں، ہم ہماری اس بے دینی کا نتیجہ ہے، دین سے غفلت برتنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج امت مسلمہ کو سب سے زیادہ اس کی عقید توحید میں اس امت کا امتحان لے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ عقید توحید میں یہ امت کمزور نظر آ رہی ہے۔ معمولی آفت آئی توحید کا لباس اتار دیا، معمولی آزمائش آئی ایمان کا لباس اتار دیا، معمولی پریشانی آئی تقوی کا لباس اتار دیا۔ کہا کہ نہیں، سہیب رومی رضی اللہ عنہ سے مشرکین مکہ نے کہا، اے سہیب تم آئے تھے مکہ خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ کہ یہاں پر تم غلام بنا کر لائے گئے، تمہیں تمہاری آزادی ہوئی، تمہیں آزادی ملی، تم نے تجارت کی، تمہیں برکت ملی، تم نے خوب کمایا، اب تم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا چاہتے ہو، اپنا سب کچھ تمہیں یہاں چھوڑنا ہوگا، اپنا سب کچھ تمہیں یہاں قربان کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم تمہیں ہجرت کی اجازت دیں گے۔ یہ صحابی اپنے مال و زر کی خاطر کہاں ایمان کا سودا کرنے والے تھے، آزمائش آئی مال میں، آزمائش آئی ان کی دولت میں، سب کچھ قربان کر دیا۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے اس ایمان کی خاطر، عقید توحید کی خاطر، اللہ کے نبی سے جا ملنے کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اور جیسے خالی ہاتھ آئے مکہ، اسی طرح خالی ہاتھ اپنی ساری پراپرٹی چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی کو خبر ملی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ربیہ سہیب، ربیہ سہیب، سہیب نے بہت بڑے فائدے کا سودا کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایمانی حرارت ہمارے اندر کہاں ہے دوستو؟ وہ ایمانی طاقت ہمارے اندر کہاں ہے؟ ایک معمولی کوئی آفت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، اس بات کو ہم بھول جاتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اپنی مسلمانیت ہونے کا ثبوت دیجئے دوستو، اللہ اسی کے ذریعے ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، شریعت کی یہ خوبی ہے، اگر کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے نا ہمیں، یا تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا آپ گناہوں سے پاک ہیں، اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں مولانا میں نماز کی بڑی پابندی کر رہا ہوں، نماز کی پابندی سے پہلے میری تجارت خوب چل رہی تھی، جب سے نماز کی پابندی کرنا شروع کیا تو میری تجارت میں نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں پر اس کو آپ توجہ یقین دلائیے، اللہ اس راستے میں تمہیں امتحان لے رہے ہیں، تمہارا جو ہے امتحان لے رہے ہیں، صبر کیجئے، اپنی دینداری پر باقی رہیے، نمازوں کی پابندی کرتے رہا کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی زندگی میں ایسا دن لے آئیں گے جس دن کے ساری پریشانیاں آپ سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور ایک دو بات کہہ کر انشاءاللہ اپنی بات میں ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے اللہ اسے آزمائش سے دوچار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جیسے ابھی میں نے سلف کے بعض واقعات کو آپ کے سامنے پیش کیا، آزمائش آتی تھی تو سلف کہتے تھے سبحان اللہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیوں؟ اللہ نے دو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، یاد رکھو دوستو، ہمیشہ جب بھی پریشانی آئے، آزمائش آئے، ان دو نعمتوں کو نہیں بھولنا آپ۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ آزمائش کے موقع پہ آپ شکر کیوں ادا کریں گے؟ کیونکہ اللہ نے اس سے بڑی آفت سے آپ کو محفوظ رکھا، اس سے بڑی آزمائش سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور دوسری پریشانی کیا، دوسری نعمت کیا ہے؟ اللہ راضی ہونے کی توفیق آپ کو دیا۔ دوسرے بندوں کو یہ توفیق اللہ نے نہ دی، دوسرے بندے فوراً شکوے شکایات کرتے، اللہ نے آپ کو راضی ہونے کی توفیق دی۔ اور وہ حدیث ہمارے ذہن میں ہوگی صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها خطاياه۔ بڑی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر پیر میں جسم کے کسی حصے میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے
اللہ اس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا چاہیے دوستو ہمیں؟ کانٹا چھبنے پر آپ کے گناہ معاف کیے جاتے، کتنی بڑی آزمائش بھی آپ کی زندگی میں آئے، آپ کو ہمت ملے گی نہیں ملے گی آپ کو؟ میرا رب اس آزمائش کے ذریعے میرے درجات کو بلند کرے گا، میرا رب اس آزمائش کے ذریعے میرے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، میرا رب اس آزمائش کے ذریعے میرے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، میرا رب اس آزمائش کے ذریعے مجھے اونچے مقام پہ لانا چاہتا ہے۔ یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ سب سے زیادہ اس کائنات میں ہمارے نبی کو ستایا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آزمائشیں آئیں۔ اللہ کے نبی سے ماں عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، احد کے دن سے زیادہ کٹھن دن آپ کی زندگی میں کوئی دن آیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں عائشہ، جب طائف والوں نے مجھ کو ستایا، طائف والوں نے مجھ پر پتھر برسایا، وہ دن میں بھول نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ میری زندگی میں کٹھن جو دن تھا وہی طائف والا دن تھا۔ طائف کے اوباشوں نے اللہ کے نبی کو اس قدر ستایا، پریشان کیا، آزمایا، آپ کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا۔ پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں، آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اے نبی اجازت دیجئے اس طائف کی بستی کو دو وادیوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان جو آباد ہے ہم کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، بل ارجو این یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، نہیں، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو لے آئے گا تو صرف ایک اللہ پر ایمان رکھے گی اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں دوستو یہ آزمائشیں اللہ کے نبی کی زندگی میں آئیں، آپ نے صبر کیا، آپ نے بلند حوصلوں کا ثبوت دیا، نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں آج طائف کی پوری بستی اسلام جو ہے جس نے قبول کیا، اس بستی والوں نے آج ماشاءاللہ پوری بستی مسلمانوں سے کچا کچ بھری ہوئی ہے طائف کی بستی، اور پوری دنیا میں جو کروڑوں اور اربوں کی آبادی جو مسلمانوں کی پھیلی ہوئی ہے، یہ اللہ کے فضل کے بعد ہمارے نبی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اور ان کی مرہون منت ہے۔ پورے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے دوستو، اللہ تعالی ہمارا امتحان لیتے ہیں، ہمیں آزماتے ہیں، اور اللہ سے ہمیشہ یہ مطالبہ کرنا، اے اللہ جب بھی تو دین میں ہمارا امتحان لے، تقوی میں ہمارا امتحان لے، اخلاق میں ہمارا امتحان لے، خاص کر ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرما، دینداری پر ہمیشہ مرتے دم تک اے اللہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرما، اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں اے لوگوں جلدی کر لیا کرو، یہ فتنے کالی رات کی ٹکڑیوں کی مانند تمہاری زندگی میں چھا جائیں گے۔ صبح ایک انسان مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا، اور آخر فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان اپنے دین کو دنیا کے چند درہم و دینار اور سکوں کی خاطر اپنے دین کا سودا کر دے گا۔ اے اللہ اسی پرفتن دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہر فتنے سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہر فتنے سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہر آزمائش میں اے اللہ کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرما، تیرا مخلص بندہ اور بندی بن کر زندگی کی آخری سانس تک